ہمارے بزرگان نے ہمیں اقامت الصلاۃ کر کے نہیں دی، ہمارا کام ہے کر کے دیں، اپنے بچوں کو کر کے دیں، مسجدوں کا عادی بنائیں، وہ بھی راتوں کے اندھیروں کے وقت، فجر اور عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بچے ہمارے مسجدوں میں پائے جائیں، بچیاں بھی۔ یہ مسجدوں کی جب تک زینت نہیں بنیں گے نا مسلمان، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی میں بتا دوں آپ، یہ گھروں میں بیٹھ کے ہابی نہیں ہے اسلام۔ اقامت الصلاۃ ہوتی ہے جب پوری امت ایک صف میں بند جائے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں، صرف جمعے کی نماز میں نہیں۔ ہم نے تو ایسے کام کیا ہے کہ پاکستان کی، آج میں ایک سیشن کر رہا تھا اور حدیث تھی کہ جماعت کی نماز میں نا نفاق کیسے چلا جاتا ہوتا ہے، تو خواتین بھی تھی موجود کلاس میں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جماعت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں تو علت ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے علت لی انہوں نے، ہم نے تو جماعت کی نماز اقامت الصلاۃ کو ختم ہی کر دیا کہ پاکستان انڈیا میں تو عورتیں جماعت سے نعوذ باللہ مبرہ کر دی گئی۔ کون سی حدیث سے یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی بتایا۔ بہرحال یہ کوئی اور بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اقامت الصلاۃ کے اندر وزڈم ہے، اور وہ اقامہ کا لفظ ہے، اس میں وزڈم ہے۔ نماز کے لفظ میں تزکیہ ہے، آپ کی پیوریفیکیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی کنیکشن ہے، جب آپ اقامہ کرتے ہیں امت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، امت سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی لابی اور بلاک چین بن جاتی ہے۔ نماز سے بڑی کون سی بلاک چین تھی جو اللہ نے ہمیں گفٹ میں دی تھی؟ اتنا بڑا وزڈم ہے اس میں، اقامہ میں وزڈم۔ ہمارے بزرگان نے ہمیں اقامت الصلاۃ کر کے نہیں دی، ہمارا کام ہے کر کے دیں، اپنے بچوں کو کر کے دیں، مسجدوں کا عادی بنائیں، وہ بھی راتوں کے اندھیروں کے وقت، فجر اور عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بچے ہمارے مسجدوں میں پائے جائیں، بچیاں بھی۔ یہ مسجدوں کی جب تک زینت نہیں بنیں گے نا مسلمان، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی میں بتا دوں آپ، یہ گھروں میں بیٹھ کے ہابی نہیں ہے اسلام۔ اسلام صرف مسجد کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اوکے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِنَّ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے بنائی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ یہ کچھ چھوٹی آیت نہیں، نعوذ باللہ، کوئی نصیحت نہیں ہو رہی ہے، یہ احکامی آیت۔ کیا ہو رہا ہے مسجدوں کی طرف؟ تمہیں اللہ کو پکارنا ہے، ادھر آؤ۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس چلو یہ بھی ایک آپشن ہے، نہیں، یہ اونلی آپشن ہے۔ مسلمان اور مسجد جس دن جدا ہوگی، وہ دن کہانی ختم، کوئی اور اپنے قابل ہو جائے گا۔ مسلمان اور مسجد جس دن یکتا ہو گئی، ہم طاقت میں آ گئے۔ اب ہم نے مسجدوں کو کیا بنایا ہوا ہے، ذرا سوچیں کہ جلد از جلد جاؤ، جتنی دیر سے جا سکتے ہو، تاکہ آخری صف میں بیٹھے ہو، تاکہ جتنی جلدی واپس آ سکتے ہو آ سکتے۔ یہ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مسجد جاتے ہیں۔ 99% امت کبھی مسجد جاتی ہی نہیں، جمعے کی نماز میں ٹوٹل پورا کر کے نکل آتے۔ 99% امت نے فجر میں مسجد کبھی دیکھی ہی نہیں ہوئی۔ یہ حالات ہیں۔ اقام الصلاۃ کی بات کر، اقام الصلاۃ ہوتی ہے جب پوری امت مسجد پہنچ جائے، یہ اقام الصلاۃ، پوری امت مسجد میں پائی جائے۔ بات سمپل انڈیکیٹر، ون لائن ویژن، ایوری باڈی، ایوری مسلم ان دا مسجد۔ کب؟ فجر کے وقت، کب؟ ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، ایوری ڈے مسلمان مسجد میں جائیں گے اقامت الصلاۃ۔ اس کا اب یہ والے کانٹیکسٹ کے اندر اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ۔ Among the wisdoms in the implementation of prayer is that it purifies and welcomes the worshippers to converse with Allah and His Messenger. And while he or she remains in the material world, brings him or her into priority with the divine in the next life and wards off indecency and manifest evil. سنو، جب تک سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، نماز پہ اقامت نہیں آئے گی، تب تک یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ سب مطلب قیامہ کے ورڈ کے ساتھ بھی پلے ہوا ہے اس کا مطلب، اقامت، اقامت کے۔ مگر جنرل بیہیویئر یہی ہے کہ پاکستان میں یہ بچپن میں ڈالا جاتا ہے، لڑکی کے کان میں، لڑکی کے دماغ کے اندر سینٹر میں یہ مقصد ڈالا جاتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہو، جب شادی ہو جائے گی بس دنیا میں آنے کا مقصد پورا۔ تو شادی کے بعد وہ کیوں کچھ کرے گی؟ اس کا تو کام، جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، پورا ہو گیا۔ اب وہ کچھ نہ بھی کرے تو کامیاب ہے۔ ایسی بدبخت نفسیات کے ساتھ تو قوم کے یہی حالات ہوں گے۔ مگر یہ دین کے اوپر کام نہ کرنا شادی کے بعد کوئی لڑکی کا
یہ ایسی بیماری ہے کہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں تو چلا جائے مگر مریض کو مطلب گھر پہ تو مریض نہیں ہوتے اس کے، وہاں پہ تو وہ ڈاکٹر ہی ہو، مگر ہسپتال پہنچے تو مریضوں کو دیکھنا بند کر دے۔ شادی کے بعد بیوی پہ کام نہ کرنے کا یہ مطلب بنتا کہ اصل میں اسلام کے اوپر جو کام تھے وہ تو شادی شدہ عورتوں کے تھے، ان کو پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ ان کو جب بچے دیتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ امت کا درد کیا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کتنی ضرورت ہے مسلمان عورتوں کے ایکٹیو اسپیشلی مینٹل ایکیومن کی، آگے بڑھایا ہے انہوں نے۔ شادی کے بعد جو کام چھوڑ دیتے دین کا، وہ ایسی ڈاکٹر ہے جو اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دے، بس یہ ہے ان کے لیے۔ تو خود سوچیں کہ ایک ڈاکٹر اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ اس کو تنخواہ مل گئی، اس کو رینک مل گیا کہ میں ڈاکٹر بن گیا، مجھے اسپتال مل گیا، اس کو یہی چاہیے تھا بس، اس کو مریض تو دیکھنے ہی نہیں تھے، اس کو تو وہ رینک چاہیے تھا، ڈگری چاہیے تھی کہ ڈاکٹر لکھا ہو ساتھ، بس اس نے بس کام ہو گیا، اس کا کہانی ختم۔ اس کے بعد وہ جنت میں پہنچ گئے، وہ دوزخ میں پہنچے، جنت میں پہنچے کو تو کہانی کہتا ہوں، دنیا سے کہانی کہتا ہوں، اس کا معاملہ طے ہو گیا بس، کہ بس باقی عورتوں سے بہتر ہو گیا۔ تو یہ نفسیات ہماری اتنی ہی پست ہیں، اسی طرح کے بونے پھر ایسے گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں اس طرح کی نفسیات کی پرورش زدہ ماں باپ لڑکی لڑکے کی شادی ہو جاتی۔ سو اسلام کا یہ حال ایسے تو نہیں ہوا، پروفیسر ایسے گھروں سے نکلتے ہیں تو یونیورسٹی تباہ کرتے ہیں، مولوی ایسے گھروں سے نکلیں گے تو ممبر تباہ کر دیں گے، مسجد تباہ کر دیں گے، اور اگر پولیٹیشین ایسے گھروں سے نکلیں گے تو پوری ملک تباہ کر دیں گے۔ تو یہ یہ نفسیات کا پورا یہ گھن چکر جو ہے نا، گھن چکر، یہ پورا سائیکل ایسے ہی چلتا ہے۔ سو یہ معاملہ تو ہمیں خود اپنے ہاتھ سے خود اپنی سرجری کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔